والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان ایک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سب مسلمان جو بھی مومن کسی بھی خطے کا، علاقے کا رہنے والا ہونا، سب اس میں برابر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سب مومن کہلائیں گے۔ ایسا ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن جو ہے نا 1 کلو ہے ایمان کے اعتبار سے، دوسرا 2 کلو ہے، تیسرا 3 کلو ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب ایمان میں برابر ہے۔ ایمان کی جو کیا ہے ذات ہے، حقیقت ہے، اس کے اندر زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان کا معنی ہے نا یقین کے ساتھ کسی چیز کا جاننا، علم حاصل ہو، اس کا یقین حاصل ہو، اذعان حاصل ہو۔ اگر ایک چیز کے متعلق کسی کا شک ہو جائے نا یا ظن غالب ہو جائے تو وہ ایمان نہیں کہلاتا۔ ایمان کا مطلب ہے یقین ہے۔ اگر یقین سے نیچے کا درجہ ہو گیا تو ظن غالب ہے یا شک ہے یا وہم ہے، خیال حدث ہے، اس کا اعتبار ہے ہی نہیں۔ ایمان کا مطلب ہے علم یقینی کا حاصل ہونا، اذعان کا حاصل ہونا۔ اگر اذعان نہ رہے، علم یقینی نہ رہے، نہ شک آ جائے، پھر تو ایمان ہے نہیں۔ اور تمام مسلمان اس معاملے میں برابر ہے، کیونکہ تمام مسلمان جو بھی مسلمان نا وہ تمام بدیہی چیزوں کو، قطعی چیزوں کو، ضروری چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح سمجھتے ہیں، قطعی سمجھتے، تسلیم کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور علم یقینی کے ساتھ جانتے کہ یہ سب حق ہے، شک نہیں کرتے۔ اگر شک ہو گیا نا یا ظن غالب ہو گیا وہ تو ایمان نہیں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے تمام مسلمان کیا ہے؟ برابر ہے، کوئی کسی سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، والتفاضل بینہم بالخشیۃ والتقی ومخالفۃ الہوی وملازمۃ الاولی۔ تفاضل جو ہوگا درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑا ہونا، اولا ہونا، اعلیٰ ہونا، فائق ہونا، جید ہونا، یہ کس اعتبار سے ہوگا؟ اس اعتبار سے ہوگا کرے گا آدمی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ مثلا 5 آدمی زید اسلم، خالد، منیب، اشفق، اب ان میں سے خالد جو ہے نا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو یہ 5 مومن ہیں ماشاءاللہ، لیکن خالد زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اس لیے ان سے کیا ہے درجے میں بڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے تقوی اس کا زیادہ ہے، مخالفت الہوا زیادہ کرتے، خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، نفسانی خواہشات، شیطان کی پیروی نہیں کرتا، خواہشات کی نہیں مانتا، اللہ کی مانتا ہے، رسول کی مانتا ہے، نفس کی نہیں مانتا۔ وہ ملازمت الاولا، اور احکام میں سے تو بعض احکام عزیمت والے ہیں نا اور بعض رخصت والے ہیں، وہ ماشاءاللہ مجاہدے سے کام لے کر مشقت اٹھاتا ہے، عزیمت پر عمل کرتے، اور اسی طرح سے اولا باتوں پر عمل کرتے۔ بعض باتیں تو غیر اولا ہوتی نا، بعض اولا ہوتی، بعض مختار ہوتی، بعض غیر مختار ہوتی، بعض راجح ہوتی، بعض مرجوح ہوتی ہے۔ وہ ہر جگہ پر راجح، ارجح، اولا، اقوا، اعلیٰ بات کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوگا کہ درجہ بھی افضل ہوگا نا۔ 2 آدمی ہیں ماشاءاللہ، دونوں مسلمان ہیں، لیکن ایک فتویٰ پر عمل کرتے، دوسرا تقویٰ پر عمل کرتے۔ خود بتاؤ تقویٰ والا زیادہ ہو گیا فتویٰ والا؟ فتویٰ پر جو عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ جو تقویٰ پر عمل کرتا ہے، کیونکہ تقویٰ کے اندر حکم کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں، اور فتویٰ کے اندر تو جواز کی بات ہوتی ہے۔ تو مومن ہونے کے اعتبار سے تو تمام مسلمان برابر ہے، سب برابر ہے۔ ایمان کی جو کیا ہے حقیقت ہے، ماہیت، اس کے اندر زیادتی کمی نہیں آتی۔ ہاں، ایمان کی جو ثمرات ہے، انوارات، فیوزات، اور اسی طرح سے ایمان کی جو روشنی ہے نا اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایمان کا ضعف اور ایمان کی جو قوت ہے اس کے اندر بھی زیادتی اور کمی آ سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے اس کا ایمان قوی ہے، دوسرا شخص ہے اس کا ایمان اقوا ہے، ایک شخص اس کا ایمان ضعیف ہے، دوسرا اس کا ایمان اضعف ہے۔ خود پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک شخص دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر بالید کرے وہ تو اعلیٰ درجے کا ہے، دوسرا دل سے برا مان لو اس کا کیا ہے سب سے کم تر درجہ ہے، وذالک اضعف الایمان ہے۔ اور ایک شخص وہ لسان سے کرتا ہے، زبان سے، اس کا درجہ دل والے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان امور کی وجہ سے اگر ایک کا ایمان کیا ہو زیادہ ہو، کیا مطلب ہے تفاضل ہو، فضیلت ہو، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ جائے۔ خشیت کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اعلیٰ احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے تو ایک شخص کا درجہ دوسرے سے بڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں، نفس ایمان میں درجہ کسی کا بڑا نہیں ہو سکتا۔